برات میں بھی قبروں پر جانے کا ایک ٹرینڈ، ایک رواج بن گیا ہے نا. ویسے کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کسی کو کہ جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، دنیا سے بیزاری ہوتی ہے. لیکن جو شب برات میں جو جانے کا ایک ماحول بنا ہوا ہم دیکھتے ہیں نا، وہ کیا ہے کہ ایک پورا گروپ بنا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. وہ 10 لڑکے جا رہے ہیں اکٹھا گھومنے کے لیے، تو ان کی نیت قبروں پہ جانے کی بھی پکنک منانے کی ہوتی ہے کہ چلو پہلے وہاں چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ادھر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ادھر چلیں گے، پھر اس کے بعد ادھر یار یہ نہ کرو نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 15ویں شب یعنی کہ شعبان کی 15ویں شب، شب برات میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے بستر پہ نہ پایا. تو میں جب ڈھونڈنے کے لیے نکلی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں پایا. یعنی جنت البقیع اس قبرستان کا نام ہے جس میں صحابہ کرام کی تدفین ہوا کرتی تھی، اور آج بھی جنت البقیع موجود ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا. تو یہ پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں ایک مرتبہ قبرستان گئے. تو اگر ہم جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتے، اور لیکن سنت تو ہماری ایک بار جانے سے ہی ادا ہو جائے گی. زندگی میں ایک بار آپ چلے گئے، سنت ادا ہو گئی. لیکن اگر آپ بار بار بھی جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں اجازت دی ہوئی ہے کہ جا سکتے ہو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بیزاری ہوتی ہے. لیکن جو قبر پہ جانے کا مقصد اور جس وجہ سے اجازت ہے وہ مقصد ہم نے ختم کر دیا ہے، وہ مقصد فوت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے روکا تھا پہلے، اب جاؤ کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بیزاری ہوتی ہے. تو کتنے لوگ آج جاتے ہیں قبر پہ دھسی ہوئی اور ویسی قبروں پہ جا کے بیٹھ گئے اور جا کے رو رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بتاؤ تم بھی میری طرح کبھی بہترین زندگی جیتے تھے، آج تم قبر کے اندر ہو اور اب پتہ نہیں تم پہ کیا بیت رہی ہے، اور اب ہمیں بھی ایک دن قبر میں آنا ہے. تو جب یہ سب باتیں انسان سوچے گا تو دنیا سے اس کا دل ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا. یہی وجہ ہے جو عام مزارات قبرستان ہیں ان پہ آقا علیہ السلام کو اجازت دینے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو انسان ایک دن میں 24 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے. 24 مرتبہ موت کو یاد کرنے کا نبی نے حکم بھی دیا ہے کہ کم سے کم 24 مرتبہ اپنی موت کو دن بھر میں یاد کرو. امام شافعی نے ایک بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے کہ تم قبر پہ جاؤ نا تو قبرستان جانے کے بعد یہ وہاں ایک سوچا کرو، غور کیا کرو اس بات پر. جب ان کی قبروں کو دیکھو نا تو دھسی ہوئی قبروں کو دیکھ کر تم یہ غور کیا کرو کہ یہ بھی ہماری طرح کبھی ایک بہترین لائف جیتے تھے، کیسے کیسے منصوبے بناتے تھے، کیسی کیسی فکریں ان کے ذہن میں تھیں، کیسے کیسے اچھے کھانے کھاتے تھے، یہ کیسی کیسی لائف جیتے تھے. لیکن آج ان کے پاس جینے کے لیے کوئی زندگی نہیں، بس قبر ہے. کیسے منصوبے بناتے تھے، لیکن آج ان کے پاس منصوبے بنانے کے اور سوچنے کا دماغ آج ان کے پاس موجود نہیں ہے. کس طرح سے بہترین لذیذ کھانے کھایا کرتے تھے، لیکن آج ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں ہے. کس طرح سے ہاتھوں سے ظلم و ستم کے پاؤں توڑتے تھے، لیکن آج ان کے پاس ان کے ہاتھ موجود نہیں ہیں. کس طرح سے یہ ہم سے اچھے کپڑے پہنتے تھے، لیکن آج کبھی نہ بدلنے والا کفن ان کے جسم پر ہے، قیامت تک اسی میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ایک روح نکلنے کے بعد جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے لاش، اس کی اس طرح سے تعریف کر رہا ہے لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. کہ آج ہاتھ تو موجود ہے لیکن اٹھانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، پیر موجود ہے چل نہیں سکتا، آنکھ موجود ہے دیکھ نہیں سکتا، زبان موجود ہے بات نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو عام مزارات پہ ہم جائیں، بھئی اولیاء کرام کی مزارات پہ تو جاتے ہیں ہم فیض لینے کے لیے، فیض حاصل ہو جائے. لیکن جب ہم عام مزارات پہ جائیں نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جیسے ہماری طرح یہ بھی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن آج یہ دنیا سے بالکل الگ انقطع تعلق ان کا ہو چکا ہے، اور یہ آج اپنی قبروں کے اندر ہے. اب انہوں نے اچھے عمل کیے تھے تو
ان کے لیے بہترین قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، برے کام کیے تھے تو یہ جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے، لیکن چونکہ تم نے اگر دیکھ لیا نا تو پھر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو وہاں جا کر ہمیں اپنی موت یاد آنی چاہیے، اور ہم جاتے ہیں بس پکنک منانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، عطر لگا کے پرفیوم لگا کے جا رہے، 4 لوگوں کے ساتھ قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، بات چیت کر رہے ہیں، مسالے کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اور بس اپنے قبر پہ آگے سوچا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ جبکہ والدین کی مزارات پہ تو ہمیں روز جانا چاہیے، ورنہ کم سے کم جمعے کے دن جائیں، ان کے لیے احسان ثواب کریں، ایسے ہی عام مزارات پہ جائیں، جا کر اپنی موت کو یاد کریں۔ تو مقصد جو ہے نا، آقا علیہ السلام نے جو عام مزارات پہ جانے کی اجازت دی، وہ مقصد ختم ہو گیا ہے، وہ مقصد فوت ہو چکا ہے۔